لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن علي قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا علي أن فيك مثلا من عيسى أبغضته اليهود حتى بعثه أمه وأحبته النصارى حتى أنزلوا بالمنزل الذي ليس به ألا وأنه يهلكني اثنان محب مفرط يقرضني بما ليس فيا ومبغض مفتر يحمل شنآني على أن يبغتني صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے حضرات بآواز بلند نماز والا درود پاک پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر محترم واجب الاحترام واجب القدر بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں رمضان مبارک کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے میں نے اکثر آپ حضرات کو یہ کہا ہے کہ کچھ تاریخی واقعات ایسے ہیں جو آج کل ہمارے کیونکہ مسلمان اتنے دینی شغل رکھتے نہیں ہیں دین سے واقفیت بھی نہیں ہے تو اس لیے ان کو معلومات بھی نہیں ہوتی تو میں اکثر کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو تاریخی واقعات سے آگاہ کروں تو میرے بھائیوں اس ماہ سیام کے اندر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت بھی اسی مہینے میں ہوئی ہے
اس کا تذکرہ کرنا بھی ہم اپنا ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں اور یہ ضروری بھی ہے تاکہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب سے بھی واقف ہو سکیں، اور ضروری بات بھی ہے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا کر فرمایا کہ اے علی، تیری مثال عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے۔ ان سے یہود نے دشمنی کی، حتیٰ کہ ان کی والدہ پر بہتان باندھا تھا، حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے اوپر، کیونکہ اللہ پاک تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ جو جس وقت چاہیں، جب چاہیں، جس وقت چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو اللہ پاک نے بغیر خامند کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا تھا، اور قوم نے بہتان باندھ دیا۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، تیری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے، کہ ان سے جناب اتنی انہوں نے بغض رکھا تھا، اتنا دشمنی کی تھی کہ ان کی والدہ کے اوپر بہتان باندھا تھا، کیونکہ ورنہ اگر محبت کرتے تو ان کو معلوم تھا کہ بیت المقدس مسجد اقصیٰ کی خدمت حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے پاس ہے، اتنی پاک دامن بیوی ہے، تو اللہ پاک نے جو کچھ کیا ہے وہ بہتر کیا ہے، کیونکہ دشمنی کے اندر آ کر انہوں نے یہ قدم اٹھایا۔ تو آگے فرمایا کہ نصارہ نے ان سے محبت کر کے اس مقام پر پہنچایا جو ان کے لیے نہیں تھا۔ میرے بارے میں دو گروہ ہلاک ہوں گے، ایک محبت میں غلو کرنے والا اور دوسرا گستاخ گروہ۔ اب ایک تو محبت میں اتنے غلو ہو جاتے ہیں، اتنی محبت میں آگے بڑھ جاتے ہیں کہ شاید کہ آپ کو پتہ نہیں معلوم ہے کہ نہیں، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا کے برابر کہ توبہ نعوذ باللہ، حضرت علی خدا ہے، شیر خدا تو ہم بھی مانتے ہیں، اور اسی طریقے سے داماد رسول ہم بھی مانتے ہیں۔ جس طریقے سے آپ نے شاید کہ نہیں سنا ہوگا، ایک آدمی محبت کے اندر اتنا بڑھ گیا کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ حضرت علی اللہ سے 3 سال چھوٹا ہے، اور اتنا بھی لوگ کہہ دیتے ہیں یہ ساری جو کائنات ہے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ تو محبت کے اندر اتنا بھی غلو نہیں ہونا چاہیے، اتنا انسان سمجھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، داماد رسول ہیں، اور پھر اللہ کے شیر خدا ہے۔ اب اتنا محبت کے اندر، پھر دشمنی کے اندر اتنا بھی نہیں گر جانا چاہیے کہ ہم اتنی دشمنی کرنا شروع کر دیں ان کا تذکرہ بھی نہ کریں۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ محبت کرتی ہے کہ جو میرے اور آپ کے آقا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کیا کرتے تھے، اور اس لیے محبت ہونی چاہیے۔ اب اس طریقے سے آج کا جمعہ جو ہے میرا یہی دل کر رہا تھا کہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اور 17 رمضان مبارک کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ میں نے کہا کہ جب آپ کو یہ تاریخی واقعہ ہے آپ کو بتاتا چلوں، شاید ہو سکتا ہے کہ اللہ رب ہماری بھی اسی کا نجات کرے، ورنہ تو فضائل رمضان تو آپ کے سامنے 2 نمازوں کے اندر میں بیان کر ہی رہا، پورا مہینہ چل ہی رہا ہے۔ تو یہ ایک تاریخی واقعہ تھا، تو میرا دل کر رہا تھا کہ اس کو بھی ہمارے سامنے ہونا چاہیے تاکہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو پتہ چل جائے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ابو طالب کے فرزند ہیں،
ابھی بچے ہیں، 10 سال آپ کی عمر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 10 سال تھی اس وقت۔ کتنے سال؟ یہ ایک تاریخی بات بتا رہا ہوں آپ کو، اس کو ذہن نشین کرنا ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے تو ان کی عمر کتنی تھی؟ 10 سال۔ 10 سال کی عمر، یعنی کہ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب اللہ پاک کی یہ تقسیم ہے، اب بیٹا 10 سال کی عمر کے اندر ایمان لا رہا ہے، اللہ پاک نے باپ کو ایمان کی دولت سے نہیں نوازا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، تمہیں پتہ ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ پاک نے مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے آقا، میں صبح ابا سے پوچھ کر میں آپ کو بتاؤں۔ اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ابا سے وہ ڈر کر ایمان لانا نہیں چاہتے تھے، یہ مقصد اصل یہ تھا کہ ابا سے پوچھوں گا، شاید ہو سکتا ہے کہ میرے ابا بھی میرے ساتھ ایمان لے آئے۔ یہ ایک والدین کی بچوں کی تڑپ ہوتی ہے نا۔ آج ایسے لوگ بھی ہیں، ہمارے پاس کافی لوگ آتے ہیں الحمدللہ، اولاد نیک ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، اور اس کا والد ایسا نہیں ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب ہمیں تو کہتے ہوئے شرم آتی ہے، آپ ہمارے والد کو سمجھا دیں، آپ ہمارے والد کے پاس جائیں اور ان کو یہ تبلیغ کر دیں کہ وہ بھی نماز پڑھنے کے لیے آیا کریں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی یہی بات ہے۔ تو نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے والد سے ڈر کر یعنی کہ اسلام نہیں لانا چاہتے تھے، نہیں، ایسا معاملہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ شاید میں ابا کے سامنے بات کروں گا، میرا ابا بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ساتھ ایمان لے آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کر ابا سے پوچھا اور پھر دوسرے دن پر فرمایا کہ اے میرے محبوب پیغمبر، میں آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور 10 سال کی عمر کے اندر اور اسلام لے آئے، اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی۔ اور پھر اس کے بعد دوسرا ایک بڑا واقعہ پیش آیا، میرے اور آپ کے محبوب کا محبوب شہر مکہ المکرمہ جہاں پر پیدا ہوئے، میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مکہ کے اندر پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ کے اندر۔ آپ کا محبوب شہر مکہ ہے، آپ کی جائے پیدائش بھی مکہ ہے۔ آج بھی کعبۃ اللہ کے سامنے جہاں پر میرے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، وہ گھر ابھی بھی موجود ہے۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو اس کی زیارت نصیب فرمائے۔ تو میرے دوستوں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی مکان کے اندر آرام پذیر تھے۔ اب مشرکین نے مکہ نے دار الندوہ کے اندر یہ میٹنگ کی کہ کیوں نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھتی ہوئی اثر رسول کو کم کیا جائے، کم کر کے ان کو ختم کر دیا جائے، تبھی یہ جناب مقبولیت ختم ہو سکتی ہے، ورنہ یہ ایک دن ایسا آئے گا یہ ہمارے اوپر سرداری کرے گا، کیونکہ قریش مکہ کو اپنے اوپر سردار قبول ہی کوئی نہیں تھا۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ اب انہوں نے یہ ٹھان لی کہ آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صفحاتی سے ہی مٹا دینا ہے، ختم کر دو۔ اب انہوں نے جناب میٹنگ بلائی، میٹنگ کے اندر یہ کیا کہ ہر قبیلے کا سردار اور جناب من پہلوان وہ ان کے مقابلے میں لایا جائے۔ اب ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ارد گرد میں 100 پہلوان جمع کیے، تلواریں 100 پہلوانوں کی نیام سے باہر ہیں، تلواریں لہرائی جا رہی ہیں،
کہ آج ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزہ چکھائیں گے، اس کو پتہ چلے گا کہ نبوت کیسی ہوتی ہے۔ اب اللہ پاک نے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا کہ میرے محبوب، آپ کے بعد مشرکین مکہ والوں نے یہ دار الندوہ کے اندر میٹنگ کی ہے اور آپ کو توبہ نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے باہر آ چکے ہیں، اور ان کے قبیلے کے 100 پہلوان تلواریں نیام سے باہر ہیں، باہر آپ کا انتظار اور نکلے گا۔ محمد آج توبہ نعوذ باللہ ہم اس کو قتل کر دیں۔ اب اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ امانت دار بھی تھے، مشرکین مکہ والوں کی جتنی امانتیں ہوتی تھی وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھا کرتے تھے۔ اب وہ امانتیں بھی ان کے پاس ہیں۔ اب حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوئے۔ اب اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، یہ لوگ بڑے عجیب قسم کے ہیں، یہ امانتیں سونا چاندی، کیونکہ اس وقت امانت رکھوانے کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا تھا، ورنہ اگر ایک آدمی کمزور ہے اسے اپنا سونا چاندی جا کر کسی کے پاس امانت رکھوا دیا تو وہ اگر امانت رکھوانے والا کمزور ہے، اگر وہ امانت رکھنے والا طاقتور ہے تو وہ اس کی امانت کھا جاتا تھا۔ تو پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر امانتیں دیتے کہ محمد، آپ ہی ہماری امانتوں کے امانت دار ہو سکتے، آپ کے علاوہ کوئی ہماری امانت نہیں رکھ سکتا۔ اب اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سونا چاندی بھی تھا اور مال بھی تھا، درہم دینار بھی تھے۔ اب فرمایا، اے علی، آج رات بعد مشرک آ چکے ہیں، اللہ پاک نے تو مجھے آگاہ کر دیا ہے اور اللہ پاک نے ان سے بچنے کا طریقہ بھی مجھے بتلا دیا ہے۔ میں صلاۃ الوضو پڑھ کے ان کے اوپر مٹی پھینکتا ہوں اور یہ اندھے ہو جائیں گے، میں یہاں سے نکل جاؤں گا۔ میں ہجرت کر رہا ہوں، آپ نے ان کی امانتیں واپس دے کر ایک ایک کی امانت واپس کرنی ہے، اس کے بعد پھر آپ نے میرے پیچھے آنا ہے۔ اب اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری امانتیں جتنی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر دی۔ اب اللہ پاک نے جو ان لوگوں کی امانتیں تھی وہ تو حضرت علی کے حوالے کر دی۔ یا اللہ، اب یہ جان تو تیری امانت ہے، یہ کس کے حوالے؟ کہا کہ ان لوگوں کی امانتیں علی کے حوالے، اب یہ میری امانت ہے، یہ صدیق کے حوالے۔ یہ کس کے حوالے؟ یہ صدیق کے حوالے۔ اب میرے دوستوں اور بزرگوں، اگر خلافت بھی اگر پہلی ہوتی تو وہ بھی اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو دے کے جاتے۔ اب میرے دوستوں، ایک نقطہ یہ بھی ذہن کے اندر رکھیں، حضرت علامہ عبدالستار توسوی رحمۃ اللہ علیہ ایک نقطہ بیان کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں، دیکھو، اگر یہ خلافت پہلی حضرت علی کو مل جاتی تو ابو بکر، عمر، عثمان کی جناب من کی شہادتیں کون دیتا؟ ان کی شہادتیں تو کوئی دینے والا نہیں تھا۔ اور اسی طریقے سے اب اگر آگے پوچھتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، اگر کوئی پیچھے پوچھتا ہے تو صدیق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیتے ہیں۔ اگر صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی کے بارے میں کوئی پہلے پوچھتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صفائیاں بیان کرتے ہیں، اگر کوئی بعد میں پوچھتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی صفائیاں بیان کرتے ہیں۔ اب اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امانتیں علی کے حوالے کی، اپنی سرخ رنگ کی چادر حضرت علی کے حوالے کی، بستر حضرت علی کے حوالے کیا کہ اے